السلام علیکم ناظرین، آپ سب کا NNI نیوز پر استقبال کیا جاتا ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر حافظ محمد خواجہ قادری۔ آج کی تازہ ترین خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ ہم بحیثیت قوم جس قدر عقیدت پسند واقع ہوئے ہیں، کاش اتنے ہی حقیقت پسند بھی واقع ہوئے ہوتے۔ ہمیں ہر وہ شخص برا لگتا ہے جو حقیقت کو بنیاد بنا کر کوئی بات کر بیٹھتا ہے۔ اب اسی بات کو لے لیجئے کہ ہم نے آج دیکھا کہ ہمارے PM نے 103 امرت بھارت ریلوے اسٹیشنز کا افتتاح انجام دیا۔ اس افتتاحی تقریب میں انہیں بتانا چاہیے تھا کہ امرت کا ٹرین سے کیا واسطہ۔ آج کل ٹرین میں پینے کا پانی تو کیا، دھونے کے لیے پانی دستیاب نہیں، اور مودی جی امرت بھارت ٹرینز چلانے نکل پڑے۔ ہم بھی مانتے ہیں یہ خوشی کا موقع ہے، لیکن اس موقع پر پاکستان کا ذکر انہوں نے کس لیے کیا، یہ کسی کے سمجھ میں نہیں آیا۔ اگر آپ کو سمجھ میں آئے تو ہمیں کامنٹ کرتے ہوئے بتانا کہ وہ آخر کہنا کیا چاہتے ہیں۔ ساتھیوں، پاکستان بھارت سے کبھی سیدھی لڑائی جیت ہی نہیں سکتا۔ جب بھی سیدھی لڑائی ہوتی ہے تو بار بار پاکستان کو منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ اس لیے پاکستان نے آتنکواد کو بھارت کے خلاف لڑائی کا ہتھیار بنایا ہے۔ آزادی کے بعد پچھلے کئی دشکوں سے یہی چلا آ رہا تھا۔ پاکستان آتنک پھیلاتا تھا، نردوش لوگوں کی ہتیایں کرتا تھا، بھارت میں ڈر کا ماحول بناتا تھا، لیکن پاکستان ایک بات بھول گیا۔ اب ماں بھارتی کا سیوک مودی یہاں سینہ تان کر کھڑا ہے۔ مودی کا دماغ ٹھنڈا ہے، ٹھنڈا رہتا ہے، لیکن مودی کا لہو گرم ہوتا ہے۔ اور اب تو مودی کی نسوں میں لہو نہیں، گرم سندور بہ رہا ہے۔ اب بھارت نے دو ٹوک صاف کر دیا ہے۔ ہر آتنکی حملے کی پاکستان کو بھاری قیمت چکانی پڑے گی، اور یہ قیمت پاکستان کی سینا چکائے گی، پاکستان کی ارتھ ویوستھا چکائے گی۔ ہمارے دیش ہندوستان میں جہاں پر عاقل و بالغ، مبلغ و مفسر اور فہم و فراست سے مزین حکمرانوں، سیاستدانوں اور ملازمین کی فوج ظفر موجود ہے، لیکن کوئی محکمہ ایسا نہیں جو کہ بد نظمی اور بد عملی کا شکار نہ ہو۔ ہمارا ریلوے جو کہ ہمیشہ سے تنزلی کا شکار ہے، کرپشن اس کے انگ انگ میں رچ بس گئی ہے۔ محکمے کی کارکردگی رفتہ رفتہ سوالیہ نشان بنتی جا رہی ہے۔ محکمے کے غیر ذمہ دارانہ رویے کی بدولت گزشتہ چند سالوں میں ٹرینوں کے متعدد حادثات ہو چکے ہیں، جس میں سینکڑوں افراد لقمہ اجل بن چکے۔ ہماری یہ روایت بن چکی ہے کہ ٹرین حادثہ ہو یا کوئی اور سانحہ رونما ہو جائے، حکومت کے ذمہ داران ایک مذمتی بیان جاری کرتے ہیں، متاثرہ خاندانوں سے اظہار ہمدردی کرتے ہیں، ان کے لیے سرکاری امداد کا اعلان کیا جاتا ہے، حادثے کی تحقیقات کا حکم دے دیا جاتا ہے، اور بس اس کے بعد اگلے حادثے تک خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے۔ المیہ یہ ہے کہ حادثے کے ذمہ داروں کا تعین کیا جاتا ہے، اور نہ ہی آئندہ حادثات کی روک تھام کے لیے کوئی اقدامات کیے جانے کی تدبیر کی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں ٹرینوں کے آنے جانے پر کوئی پابندی نہیں۔ ٹرین اپنے مقررہ وقت سے کتنی لیٹ چل رہی ہے، اس دیری سے مسافروں کو کن کن مشکلات سے گزرنا پڑ رہا ہے، اس بات سے محکمہ ریلویز کو کوئی سروکار نہیں ہے، اور ہماری حکومت، ہمارے وزراء نئے نئے کھیل تماشے دکھانے میں مصروف رہتے ہیں۔ پہلے جو ٹرینیں چل رہی ہیں انہیں کارکرد بنایا جانا ضروری ہے۔ ویسے ہی دیش میں بے روزگاری شیطان کی آنت کی طرح بڑھ رہی ہے، باوجود اس کے اسٹیشنوں کی توسیع کرتے ہوئے ان پر کروڑوں کا خرچ کر دینا، کرایوں میں اضافہ، اسٹیشن اور ٹرینوں میں چوریاں،
لڑکیوں کی عصمت دری، یہ ایسے واقعات ہیں جو وقفے وقفے سے منظر عام پر آتے ہیں۔ ہمیں امرت بھارت کہنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ کیا ہم امرت جیسے لفظ کی توہین تو نہیں کر رہے، یا پھر ہم نے کم عقلی کے کارن اس لفظ کا استعمال کیا ہے۔ پچھلے دنوں ہمارے دوست مرزا جی نے ہم سے کہا تھا کہ جو ٹرینیں پہلے سے موجود ہیں ان کے کرایوں میں بے تحاشا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ پہلے ریلویز کو خانگیانے کی بات بھی کی گئی، بعض اسٹیشنز کو خانگی طور پر چلایا جا رہا ہے۔ ان سب کے باوجود اگر ہم اپنی بوگیاں اور انجن دنیا کو دکھا دیں اور باہر کے لوگوں کو اپنے ریلوے اسٹیشنز کی سیر کرا دیں تو وہ یہ سوچ کر زیادہ ہنسیں گے کہ اس محکمے کو اب تک برقرار کیوں رکھا ہوا ہے، ہم کب تک اسٹیشنوں ٹرینوں کا افتتاح کریں گے اور کب تک دنیا کو اپنے اوپر ہنسواتے رہیں گے۔ پی ایم مودی کو کوئی کام تو ہے نہیں، کسی بھی طرز کی حکمرانی کے بغیر بھی حکومت چل رہی ہے۔ ہم ایسے جمہوری دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں جس میں جمہوریت کے سوا سبھی کچھ جلوہ گر اور کار فرما دکھائی دے رہا ہے۔ قوانین پر عمل درآمد یقینی بنائے بغیر بھی قانون کی وزارت قائم و دائم ہے۔ ٹریفک کے قوانین کا نفاذ برائے نام ہے مگر پھر بھی سڑکوں پر گاڑیاں رواں ہیں۔ انصاف کی فراہمی برائے نام ہے مگر عدالتوں میں مقدمات کو نمٹایا جا رہا ہے اور فیصلے قبول بھی کیے جا رہے ہیں۔ سرکاری دواخانوں میں علاج کی سہولت ناپید ہے مگر پھر بھی مریض ان ہاسپٹلز میں داخل ہوتے ہیں اور شفایاب ہونے کا تاثر لے کر نکلتے ہیں۔ اپنی بنیادی ذمہ داری یعنی ابلاغ کا حق ادا کیے بغیر بھی ملک بھر میں میڈیا کے ادارے قائم ہیں اور مودی کی تعریف کرتے ہوئے خوب پھل پھول رہے ہیں۔ کوئی ایک کام بھی ڈھنگ سے نہیں ہو پاتا مگر اس کے باوجود سرکاری ادارے چل رہے ہیں اور مودی دھڑا دھڑ ٹرینوں کے علاوہ اسٹیشنوں کا افتتاح کر رہے ہیں۔ آج بھی انہوں نے یہی کام کیا۔ بیگم پیٹ اسٹیشن پر کشن ریڈی پہنچے اور بڑے خوش دکھائی دیے۔ اب ان کے چہرے پر ظاہر ہونے والی خوشی کس لیے تھی یہ معلوم نہ ہو سکا۔ حیدرآباد کے بیگم پیٹ اسٹیشن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں روزانہ 15,000 سے زائد مسافر سفر کے لیے آتے ہیں۔ یہ مصروف ریلوے اسٹیشن ہے جو حیدرآباد، سکندرآباد، کاچیگوڑا اسٹیشنوں کو جوڑتا ہے۔ اس اسٹیشن کو خوبصورت بنانے کے لیے امرت بھارت اسٹیشن اسکیم کے تحت 26.56 کروڑ روپے خرچ کیے گئے۔ اس کی عمارت کے علاوہ گرین لینڈ اسکیپنگ، خوبصورت اور جدید لائٹس اس کی خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتے ہیں۔ اس اسٹیشن کو اپ گریڈ کیا گیا، یہاں ہریالی بچھائی گئی، بہتر پلیٹ فارمز، شیلٹرز، وسیع و عریض ویٹنگ ہال، اسکیلیٹرز، لفٹیں، جدید بیت الخلاء، معذوروں کے لیے جدید سہولتوں سے آراستہ معیاری چیزیں یہاں رکھ دی گئی ہیں اور ساتھ ہی یہ بھی خیال رکھا گیا کہ تلنگانہ کے ریاستی پرندے کا مجسمہ بھی یہاں بنایا گیا۔ دوسری جانب غریب افراد بھوکمری کا شکار ہیں، نوکری نہ ہونے کے سبب بھیک مانگنے پر مجبور ہیں، ان کے لیے کچھ نہیں کیا گیا۔ البتہ اسٹیشن کے باہر فقیروں کے لیے تھوڑا وسیع دالان سا چھوڑ دیا گیا ہے تاکہ ان کا بھی گزارا ہو جائے۔ اس اسٹیشن کو اب مکمل طور پر خواتین کا عملہ چلائے گا۔ اسٹیشن ماسٹرز، ٹکٹ کلیکٹر سے لے کر RPF جوان، بکنگ اسٹاف خواتین ہوں گی۔ پہلے ہی خواتین اس بات سے ناراض ہیں کہ انہیں مردوں کے قدموں سے قدم ملا کر چلنا ہے، پھر ان کے لیے الگ انتظام کیوں کیا جا رہا ہے؟ بیگم پیٹ اسٹیشن سے وابستہ چند بیگمات یہاں کے روزمرہ کے کاموں کے تمام پہلوؤں کا انتظام کریں گے، مسافروں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ممکنہ اقدامات کریں گی۔ اس طرح ممکن ہے کہ یہاں خواتین مسافروں کے لیے ایک سرشار نگرانی کا بہترین نظام قائم ہوگا۔ ہمارے PM نے آج 103 اسٹیشنوں کو امرت بھارت کا نام دے کر انہیں پھر سے زندہ کر دیا، لیکن ماہرین نے کہا ہے کہ حکومت کو ایسے اقدامات سے قبل دیش کی غریبی کو ہٹانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہتر سہولتیں مسافروں کے لیے رکھی جائیں اور کرایوں میں بھی کمی کی جائے۔ ٹرین میں تغذیہ بخش غذاؤں کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے۔ اسٹیشن میں گھستے ہی عوام کی جیبوں پر ڈاکہ نہ ڈالا جائے۔ ٹرینوں کی صفائی کا خاص خیال رکھا جائے۔ غریبوں کے لیے گاڑی کے آخری ڈبے کو مختص کرنے کے بجائے اور 4-5 ڈبے اضافی لگائے جائیں تاکہ غریب افراد ایک پیر پر کھڑے ہو کر دنوں کا سفر مکمل کرنے پر مجبور نہ ہوں۔ ہر اسٹیشن کے احاطے میں نشہ خوروں کی پناہ گاہیں ہوتی ہیں، انہیں پہلے بازآباد کیا جائے، تبھی ہم امرت بھارت اسٹیشنوں کا دل سے استقبال کر سکتے ہیں، ورنہ وہی مثال سچ ہوگی کہ سانپ تو چلتا جائے گا اور ہم لکیر پیٹتے رہیں گے۔